مزید جواز مل جائے کہ سیکنڈ ویو جو پلان اس نے کیا ہوگا اس کو بھی ہوگا عمل. تو ایران ٹھیک ہے, ان کی پرائڈ اس پر نہیں کرتی کہ وہ ریئیکٹ نہ کریں, ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کریں گے اور اس کے ہو سکتا ہے کہ فالو تھرو کریں میزائل حملے سے بھی. اگر وہ اتنا نقصان ان کے ڈرون پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی معاونت کے لیے اس وقت امریکہ اور دیگر جو اس کے حلیف ممالک ہیں, ان کے بحری بیڑے ہیں, ان کا ڈیفینس سسٹم ہیں, اسرائیل کا اپنا ڈیفینس سسٹم ہے. ڈرونس کی ویسے بھی جو افیکیسی ہوتی ہے زیادہ اتنے لانگ رینج پہ جا کے کوئی مؤثر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ڈیمیج اسسمنٹ دیکھنا ہوگا وہ کیا ہے اسرائیل میں. ہاں البتہ فیک نیوز انفارمیشن بیکاز اس کو پلے کیا جا سکتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہے, تو ہم بھی بجائے اس کے اگریسو کہ وہ اپنے آپ کو اگریو کا کر سکتے ہیں. درست. ٹھیک ہے راشد ولی صاحب, آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جمیل صاحب کی جانب چلتے ہیں. جمیل صاحب, جیسا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جب موجود تھی تو بات ہو رہی تھی کہ کیا آپشنز کیا ہو سکتے ہیں ایران کے پاس, جیسے کہ فضائی حدود وہ آبویسلی آپشن نہیں تھا, پھر لینڈ فورسز کی بھی ہم نے بات کی, تو بالخصوص یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ڈرونز کا استعمال غالباً ہم دیکھ سکتے ہیں ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے, اور جو ایوالونگ سچویشن ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کیا ہے. آپ اس سچویشن کو جمیل صاحب کیسے انالائز کرتے ہیں, مزید کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ اسرائیلی ترجمان یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے. جی, اس سے پہلے کہ اسرائیل دوبارہ اس پر ریٹیلیٹ کرے, ایران چاہے گا کہ وہ اپنی قوت ظاہر کرے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ دوسرا ویو آف ڈرون اور میسائلز کا دوسرا ویو ایران کی طرف سے آنے والا ہے. ایران کا کافی نقصان ہو گیا ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو نیتن یاہو تو کہہ چکے ہیں کہ ہم تو یہ سلسلہ جاری رہیں گے جب تک کہ تمام ان کی سائٹس نیوٹرلائز نہ ہو جائیں اور تمام ان کے لوگ یعنی کہ جو مزید بچے کھچے ملٹری لیڈرشپ ہے اور سائنسدان ہیں ان کو نیوٹرلائز نہ کریں. اس وقت تک جاری رکھے گا اسرائیل. تو ایران کے پاس چوائس کوئی رہ نہیں جاتی تھی. تو ایران نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ساورنٹی افیکٹ ہوئی ہے, ان کو اس کا جواب دینا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اس چیز کا ادراک ہے, جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ امریکہ کی تمام ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اور ان کی ریٹیلیشن ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت تک امریکہ نے اپنے آپ کو کم از کم آفیشلی انوالو نہیں کیا ہے. اور ویسے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے کانسنٹ لے لیا تھا, جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایران ابھی چند لمحے پہلے آپ کی صحیح بات ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ ایران نے تو ریٹیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے, اور پہلے اس میں اسٹیج پر وہ اسرائیل پر ہی ریٹیلیٹ کرے گا, نہ کہ امریکہ کے بیسس پر ریٹیلیٹ کرے گا. اور وہ آپ چند لمحے پہلے بات ہو رہی تھی وہ ہو گئی ابھی. تو اب رہا سوال کی دوسری والی جو ہے وہ اٹیک فرام ایران, اور اسی طریقے سے اسرائیل بھی سنبھلا بیٹھا ہے. تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ابھی چلے گا جب تک کہ دوسرے ممالک دنیا کے اس میں کودیں اور کسی طرح اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور نقصانات ہوتے رہیں گے. اب رہا سوال کہ یہ بات درست ہے کہ ایران کے کافی سارے میسائلز اور کافی سارے ڈرونز وہ انٹرسیپٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آئرن ڈوم کافی مضبوط ہے. پچھلی مرتبہ جب 300 میسائلز اور ڈرون فائر کیے گئے تھے یا بھیجے گئے تھے ایران کے اسرائیل کی طرف, تو اس میں سے درجنوں جا کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر کے آئے تھے. لیکن وہ ایک کیلیبریٹڈ تھا, وہ ایک کوآرڈینیٹڈ تھا, وہ ایک ڈپلومیٹک پاتھ وے سے گزرتا ہوا حملہ تھا, اور ایران نے اس کو تقریباً 10 دن پہلے بتا دیا تھا. میں بات کر رہا ہوں جو اپریل میں یہ ہوا تھا, ایران نے حملہ کیا تھا ریٹیلیشن میں, جب ان کے کونسلیٹ پر جب حملہ ہوا تھا. تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب تو وہ بات نہیں ہے, اب یہ کیلیبریٹڈ نہیں ہے, اب ڈپلومیٹک پاتھ سے بھی نہیں گزرا ہے. اب تو یہ اپنے نقصانات اور اپنی ایگزسٹنشل تھریٹ کو ایران بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے اسرائیل تو کہتا ہی ہے کہ ایران ہمارے لیے شروع سے ہی ایگزسٹنشل تھریٹ ہے, تو ایران کو تو ہم نیوٹرلائز کریں گے. تو بات یہاں پہنچی ہے, اس میں یقیناً ڈپلومیسی نے کام کرنا ہوگا, لیکن کتنی اثر انداز ہوگی اگلے 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں, نہیں لگتا کہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں کوئی ڈپلومیسی کسی قسم کی اثر انداز ہو سکے. چائنا رشیا کا جہاں تک تعلق ہے, چائنا رشیا اس سے اس کو بالکل اجتناب کر کے رہنا یہ بھی مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے ایران میں اور اس خطے میں. تو وہ کوورٹلی اینڈ اوورٹلی کتنا سپورٹ کر سکتا ہے ایران اور چائنا اور رشیا, مجھے نہیں لگتا کہ اوورٹلی سپورٹ کریں گے, کیونکہ اس پہ کافی ڈپلومیٹک کام پچھلے 2-3-4-6 مہینوں میں ہو چکا ہے. چائنا کے ساتھ بھی
اور پرسوں کی تو بات ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی جو ایک چپ خلش تھی وہ ختم ہو گئی امریکہ کی. اسی طرح رشیا کو دیکھ لیں, رشیا کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ یوکرین میں جو چاہے کرتا رہے فی الحال, اور ویسٹ چاہے یعنی یورپ کتنا بھی شور مچاتا رہے, تو رشیا کو بھی اپنا حصہ تھوڑا سا مل گیا, چائنا بھی تھوڑا سا بھی اطمینان میں ہے. لیکن ان دا لانگر رن کیا یہ دونوں ممالک اس کو برداشت